الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 28واں روزہ ہے، 29واں اور 29واں ہی درس ہے ہمارا۔ اگر ایک دن صبح نہیں ہوا تو رات کو بیان ہو گیا ہے، تو اس لحاظ سے 29واں روزہ ہے اور 29واں درس ہے۔ اور آج 20 اپریل بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر ہے۔ آج کی نشست میں صرف ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لصلاۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے نکلے مسجد کی طرف، یعنی مسجد میں تشریف لائے۔ فرأى الناس، آپ نے دیکھا لوگوں کو، کأنہم یکتسرون، کہ لوگ ہنس رہے ہیں، ہنس کے مسجد میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صاف ظاہر بے فکری کی علامت تھی۔ تو قالا، سرکار نے ان باتیں کرنے والوں کو، ہنسنے والوں کو فرمایا، اما انکم لو اکثرتم ذکر ہذی من لذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرنا شروع کر دو، لشغلکم اما اری الموت فاکثروا ذکر ہذی من لذات الموت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہیں ہونے دے گی۔ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو یاد کرنا شروع کر دو، لہذا موت کو یاد کیا کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ لَا تَكَلَّمَ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب زمین پر چلتا ہے یا اپنی قبر والی جگہ سے گزرتا ہے یا قبرستان سے گزرتا ہے، تو فرمایا فَيَقُولُ، تو قبر کلام کرتی ہے، قبر بولتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ روزانہ 7 مرتبہ قبر یہ صدا لگاتی ہے۔ قبر سے مراد جس میں نے دفن ہونا ہے، جس میں آپ نے دفن ہونا ہے، ہماری وہ دفن ہونے والی جگہ روزانہ 7 مرتبہ یاد کرتی ہے ہمیں اور بلاتی ہے۔ فیقول، وہ کہتی ہے، انا بیت الغربۃ، میں تنہائیوں کا گھر ہوں۔ بولو جی، میں تنہائیوں کا، یہاں کوئی شور غور نہیں ہوگا، یہاں کوئی میلے ٹھیلے نہیں ہوں گے، یہاں تمہاری کوئی گیم شیم نہیں ہوگی، کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہوگا۔ جن چیزوں سے تم نے دل لگا رکھا ہے میں ان سب سے تنہائی میں ہوں۔ اور وہ انا بیت الوحدتی، انا بیت الغربتی، پہلی بات یہ فرمائی کہ میں مسافرت یعنی سفر میں ہوں، تم مجھ میں جب آؤ گے تو یہ سفر ختم اور یہ تمہارا واپسی نہیں ہوگی۔ انا بیت الوحدتی، تنہائیوں کا گھر ہوں، اندھیروں کا گھر ہوں۔ اور آگے فرمایا وہ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ بنا لو جتنے محل بنا سکتے ہو، جتنی کوٹھیاں بنا سکتے ہو، اور فضول ٹیپ ٹاپ پہ لاکھوں جتنے لگا سکتے ہو۔ رہائش کے لیے تو سادہ سا گھر ہی کافی تھا، پر ٹیپ ٹاپ نے بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا۔ تو فرمایا بنا لو بھائی جتنا بنا سکتے ہو۔ وہ انا بیت التراب، میں ہوں صرف مٹی کا گھر۔ وہ انا بیت الدوتی، وہ انا بیت الدودی، آؤ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور اذا دفن العبد المؤمن، جب کوئی باعمل بندہ قبر کے پاتال میں رکھا جاتا ہے تو قال له القبر، تو قبر اسے کہتی ہے مرحبا و اہلا، خوش آمدید، جی آیا نو، ست بسم اللہ۔ یہ قبر صدا لگاتی ہے۔ اب دیکھیں بھائی، میں اور آپ، ہم کس حالت میں قبر میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا حالات ہیں ہمارے، کیا احوال ہیں ہمارے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے، پہلے میں حدیث پوری کر لوں پھر تبصرہ کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اہلاً مرحبا کہتی ہے، اما ان کنتا لاحب من یمشی علی ظہری الیہ، قبر کہتی ہے زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان سب میں سے میرا محبوب ہے، تو ان سب میں سے میرا محبوب ہے، تو مجھے ان سب سے زیادہ پسند تھا۔
آج تو میرے اندر آ گیا ہے تو میرا محبوب میرے پاس آ گیا. آگے قبر الیہ فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ. تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے تو میں تجھے مرحبا کے بعد اب اپنا پیار دکھاؤں گی، اپنا محبت دکھاؤں گی، لہٰذا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گی جو مومن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس پر پھر میرے آقا فرماتے ہیں جہاں تک اس مومن کی نظر جاتی ہے قبر وسیع ہو جاتی ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ وسیع کے لیے جتنے لوازمات ہیں، سردی کے بچنے والے وہ بھی ساتھ ہیں اور گرمی سے بچنے والے وہ بھی ساتھ ہیں، یعنی یہ گرمی سے بھی اس کو بچائے گی اور بولو بھی ٹھنڈک سے بھی اس کو. اور وَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دیتا ہے. اب بھائی بڑے بڑے فتنے آ گئے ہیں، مماتی ایسے بے نصیب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر ہی نہیں ہے، چلو قصہ ہی ختم، تاکہ لوگ اس کے بارے میں فکر مندی نہ رہیں، اس کے بارے میں تیاری نہ کریں. اور ان بدبختوں سے، بد نصیبوں سے ہم کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، یا جس بل میں تم چھپے ہوئے ہو اس میں ہمیں بلا لو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قبر کون سی ہے. ماں بین بیتی ممبری و روضۃ من ریاض الجنہ، جو حضور کا روضہ پاک ہے وہ نیچے ہے یا اوپر ہے؟ آپ بولیں گے نہیں ماشاء اللہ بھائی، مدینہ طیبہ میں نیچے ہے یا اوپر ہے؟ تو یہ ایسے بدبخت ہیں مان ہی نہیں رہے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان سے گزرے تو آپ نے 2 قبروں کے بارے میں فرمایا ان کو یہاں عذاب ہو رہا ہے. وہ یہاں والی قبروں کی بات تھی یا اوپر والی بات تھی؟ اور وجہ بھی بتا دی، ایک بول سے پیشاب سے حفاظت نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا تھا، تو پھر بھی یہ نہیں مانتے. تو خیر حتیٰ زرتم المقابر، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہاں کی قبر کے بارے میں. بہرحال مومن کا یہ جنت قبر استقبال کرے گی، خوش آمدید کہے گی، مرحبا کہے گی، اس کے لیے تحد نگاہ وسیع ہو جائے گی. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، قیامت تک یہ اپنی قبر میں جنت کے مزے لوٹتا رہے گا. رونے پیچھے والے روتے ہیں، اس کو کہے گا بھی میں ٹھیک آ گیا ہوں، مجھے کسی کے رونے کی پرواہ. اب یہاں اماں کو روتا چھوڑ کے امریکہ چھلانگے مارتا جاتا ہے، اور ملکوں میں کمائی کا مسئلہ ہے. تو جب قبر جنت بن جائے تو اماں ابا کو چھوڑنے کا کیا غم ہوگا؟ وہ تو سب سے اعلیٰ مقام ہو گیا نا جی. آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، جب کوئی نافرمان بندہ، باغی بندہ، بڑے مزے سے میں ابھی آ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ کیا بیان کروں گا، کیا نہیں بیان کروں گا، کیا چھوڑوں، طویل نہ ہو جائے، مختصر. آگے سامنے ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے یہ چوک میں، ایسا دماغ خراب ہوا، ایسا میری ہر چیز ہی ذہن سے اڑ گئی، اتنی مجھے دکھ ہوا، اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ آخر تو مسلمان ہے، نہیں رکھا تو چلو دفع ہو، مگر چوک میں کھڑے ہو کر سب سر عام سگریٹ پی رہا ہے، پتہ ہے کہ نمازی آ بھی رہے ہیں. اور جب اللہ رسول کا ہی حیا نہیں تو نمازیوں کا حیا کون کرے گا بھائی؟ تو اذا کل میں نے ایک بہت نیک آدمی سے پوچھا، بہت متقی پرہیزگار، بڑے مالدار سخی آدمی، سخی بھی تگڑے. میں نے پوچھا روزے رکھ رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں رکھ رہا، نہیں رکھے جاتے. میں نے کہا فدیہ دیا ہے روزوں کا؟ کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ایک تو رکھ نہیں رہا اور اوپر سے تجھے روزوں کے مسائل کا بھی پتہ. مولویوں کے پاس نادان آتے بھی نہیں، اور جہاں کوئی مولوی بیچارہ میرے جیسا دیوانہ مستانہ بیان کرے اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھنا جا کے نیند شیدی کر لیتے ہیں، وہ خبریں سن لیں گے، مولوی سے کیا سننا ہے. پر یہ سنیے جو میرے نبی نے فرمایا ہے، مولوی کی کیا حیثیت ہے. ہاں جی، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ وَالْأَوِ الْكَافِرُ، کافر اور فاجر، دیکھیں نا، کافر اور ہے فاجر ہے، یہاں فاجر مسلمان کو کہا گیا ہے. یہ جتنی اللہ رسول کے حکم کو توڑنے والے، سنتوں کو توڑنے والے، یہ سب فاجر ہیں. قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا، قبر اس کو کہتی ہے تیرے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے،
اور ساتھ کہتی ہے ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری الیہ، میری پشت پر یعنی زمین پر جتنے بھی چلنے والے تھے نا، ان میں سب سے زیادہ برا تو ہی ہے، سب سے زیادہ قابل نفرت تو ہی مجھے لگتا تھا۔ ان کنتا، ہاں آگے فرمایا ولیتک الیوم وسرت الی فسترا صنیعی بکا، اب تو آ گیا ہے نا میرے پاس، تو میں تجھے اپنا آپ دکھاتی ہوں۔ تجھے قبر سے بڑا ڈرایا گیا پر نادان تو نہیں نہ ڈرا، اب میں تجھے دکھاتی ہوں کہ میں کیا ہوں۔ قال فیلتم علیہ حتی تختلف اضلاعہ، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس کے لیے تنگ ہوتی ہے، اور کتنی تنگ ہوتی ہے بھائی؟ قال، حضرت ابو سعید کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہ فادخل بعضها فی جوف بعض، اس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے صحابہ کو سمجھایا کہ جب قبر یوں دونوں طرفوں سے تنگ ہوتی ہے تو جیسے یہ میں نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہیں، اس طرح اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، ہڈی پہ ہڈی چڑھ جاتی ہے، پھر یہ چیختا ہے، پھر یہ چلاتا ہے، پھر یہ ہائے ہائے کرتا ہے، پھر یہ وائے وائے کرتا ہے، مگر کوئی اس کی سننے والا، کوئی اس کو بھائی بولو ذرا سارے بچانے والا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا، کوئی اس کی پکار نہیں سنتا۔ ہاں جانور سنتے ہیں، جن سنتے ہیں، بشروں میں سے بعض وہ اولیاء اللہ جن پر اللہ یہ حالات منکشف کرتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں قبروں کی اندر کی حالت بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، تم شادیاں کرنی چھوڑ دو، تم بیویوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو، پر میں تمہیں قبر کے حالات بتا دوں تو تم پوری زندگی مسکرانا چھوڑ دو۔ یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی کہ اس کی پسلیوں میں یوں گھستی ہیں جیسے یہ انگلیاں انگلیوں میں گھس رہی ہیں، اور آگے ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قال وَيُفَيِّدُ لَهُ 70 تنینا، فرمایا اللہ اس پر 70 سانپ مسلط فرما دیتا ہے اس قبر میں۔ کہو استغفر اللہ بھائی، آپ کو تو خیر فرق نہیں پڑ رہا، ذرا زور سے کہو استغفر اللہ، بات تو بہت ڈرنے والی ہے۔ 70 اژدہے، وہ اژدہے جو سانپ بکرا بھی کھا جاتا ہے وہ اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں، 70 ایک ہی قبر میں۔ ایک اب قبر بھی تنگ ہے، اوپر سے 70 اژدہے مسلط ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينحسنه ويخدشنه حتى یفیدی بہا الی الحساب۔ میرے آقا نے فرمایا ان سانپوں کی حالت یہ ہے اگر وہ زمین پر منہ نکال کے ایک مرتبہ پھنکار دیں تو پوری زمین پہ سبزہ کبھی نہیں اگے گا، وہ اتنے زہریلے ہوں گے بھائی، اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب تک لوگ قیامت تک اٹھیں گے نہیں اس وقت تک یہ سانپ اور اژدہے اس کو ڈستے رہیں گے اور یہ ظالم چیختا چلاتا رہے گا۔ اب دیکھو دنیا میں تو بڑا ہٹو بچوں کا شور تھا، دنیا میں تو جناب لوٹ لوٹ کے مار مار کے پیسے پاکستان میں رکھنے کی بینکوں میں جگہ ہی نہیں ملی، آف شور کمپنیوں میں جا کے پیسے داخل کرا دیے، اور وزیر صاحب نکلتے تھے ساتھ سیکیورٹی کا اسکواڈ نکلتا تھا تو لوگ کھڑے دیکھتے تھے، واہ بھائی واہ کیا ٹھاٹھ ہے، کیا شان ہے۔ کبھی قبر میں بھی جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک سانپ اس پہ مسلط رہیں گے، اس کو ڈستے رہیں گے۔ ایک دیکھو نا، ہر سیزن والوں کو سیزن میں امید ہوتی ہے، بولو ہر سیزن والے کو سیزن میں، تاجروں کو امید ہوتی ہے، زمینداروں کو کہ بھائی گندم کی فصل آ گئی گندم ملے گی، کپاس کی فصل آ گئی کپاس ملے گی۔ اللہ کی قسم نیکیوں کا سیزن ماہ رمضان ہے، اس سے اعلیٰ مہینہ بولو بھائی کوئی نیکیوں والا، پر یہاں بھی وہی حال رہا۔ بڑی میں نے محنت کی، آپ گواہی دے نہ دیں فرشتے تو دیں گے انشاءاللہ۔ زور کو حدیث سنا رہا ہوں، عصر کو حدیث سنا رہا ہوں، میری کوئی انتظامیہ نے ڈیوٹی نہیں لگائی، عشاء کو سنا رہا ہوں، تراویحوں کے بعد سنا رہا ہوں کہ بھائی یہ پکے ہو جائیں، پر وہی حالات ہیں۔ اور ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، 27ویں کے بعد نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی ہے۔ ابھی مہینہ ختم ہوا، بولو تو صحیح، رمضان ہی جاری ہے،
پر دیکھو جن کو اللہ نے قبول نہیں کیا، جو اللہ کے ہاں مردود ہیں، انہوں نے نماز بھی چھوڑ دی 27ویں کے بعد، آئے ایک رات میں چلے گئے، اور باقی آپ حضرات پہ امید ہے کہ آپ روزوں کے بعد بھی اسی طرح جاری رہیں گے انشاءاللہ، اور اگر نہ ہو تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، سمجھ لو اللہ نے قبول نہیں کیا، میرے اندر کوئی ایسے گناہ تھے جو میں نے نہیں چھوڑے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر سے ہی نکال دیا ہے۔ پر یہ اس کو غم ہوتا ہے جس کی دولت لٹ جائے، جب ہم نماز کو دولت سمجھتے ہی نہیں، جب ہم دین کو دولت ہی نہیں سمجھتے تو لٹنے کا غم کیا؟ جب نمازی پہلی رکعت کو خزانہ نہیں سمجھتا، اس کو نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جماعت نہ ملے بولو کوئی پرواہ، اور اتنے نادان ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، وہ کھڑا یوں کر رہا ہوتا ہے، جب سلام پھیر جاتا ہے تو پیچھے جاتا ہے۔ او بھائی تو جلدی جلدی نیت باندھ لے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے ایک سلام پہ ہی جماعت کا ثواب عطا فرما دے، پر وہ لالچ ہی نہیں ہے ادھر کی۔ رویوں سے یوں لگتا ہے کہ مولوی صاحب پر بھی احسان کر رہے ہیں، اور مسجد پر اور مسجد کی کمیٹی پر بھی احسان کر رہے ہیں نماز پڑھ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے میرے آقا نے فرمایا، قال ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ تمہاری قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو تیرنا نہیں آتا، تیراکی نہیں آتی، وہ دریا میں چھلانگ لگائے تو ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کیا، قبر میں اتر رہا ہے تو عذاب قبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ باقی یہ سب فضولیات ہے کہ میں نے فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب میں بخشا گیا۔ سب سے پہلے تو وہ الو کا پٹھا پیر ہی پکڑا جائے گا جو لوگوں کو یہ غلط نظریہ دیتا ہے کہ میرے ہاں بیعت کر لو اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ یہ میں نے ان کانوں سے پیروں کی باتیں سنی ہیں، ہمارے سلسلے میں بیعت کر لو تم پکے جنتی ہو۔ استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ۔ یہ تو ظالم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو پکے جنتی ہو، آپ نے بھی فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کر کے آنا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جو دنیا میں مجھ سے لینا ہے لے لو، آخرت میں تمہیں اپنے عملوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ پیروں کا بھی بہت بڑا مافیا قائم ہو چکا ہے، اس پر بھی حکومت کو ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ یہ جتنے جہالا ہیں لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ خاص کر نشئی، چرسی، ہرونچی، ان کو تو بالکل جیلوں کے اندر ہونا چاہیے اور کسی بہت گھٹیا سیل میں رکھنا چاہیے ان کو، اور رات کو ان پر سانپ بھی چھوڑنے چاہیے جو قریب نہ پہنچے مگر ساری رات پیر کو ڈراتے رہیں، پھر دیکھیں گے اس کی پیری کیا ہے۔ ایسا گورکھ دھندا چلا رکھا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ مرید صاحب سال بعد جاتا ہے، پیر کو نذرانہ، بھائی پیر اس لیے نہیں ہوتا، اور پیر کون ہے؟ جو دین بیان کرتا ہے، بولو جو دین ہے۔ مرشد کا معنی ارشاد کرنے والا، بولنے والا، یعنی جو قرآن و حدیث کی تبلیغ کرے وہی مرشد ہے۔ باقی یہ سب گورکھ دھندا ہے جو چلا رکھا ہے، کسی نے چھوٹے چھوٹے مرید پھنسا رکھے ہیں، کسی نے بڑے بڑے مالدار پھنسا رکھے ہیں، کوئی سالانہ بٹور رہا ہے، کوئی ماہانہ بٹور رہا ہے۔ پیر کے تو ماشاءاللہ دیسی گھی کے چراغ جل رہے ہیں، اور مرید چاہے بھوکا مرے چاہے کچھ کرے۔ کوئی پیر ایسا ہو نا تو ہم بھی اس کے پاؤں دھو کے پئیں کہ میرے نبی نے جنازہ پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ بھائی جس نے اس مرنے والے کا کچھ دینا ہے اس کے وارثوں کو دے دو، اور اگر یہ غریب ہے اس سے کسی نے کچھ لینا ہو تو میں محمد دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک پیر تو ایسا اعلان والا ہمیں بھی دکھا دو نا یار، آنکھیں ترس گئی ہیں کہ میرے نبی نے پہلے مریدوں کو 150 مریدوں کو ایک پیالے میں دودھ پلایا، پھر ان کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس معیار پہ آئے نا پیر صاحب، پاؤں دھو کے پئیں گے۔ یہ ایسے فراڈی قسم کے سارے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو اور خاص کر اہل سنت کو محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔